ہمیں اس بات کے جو ہے نا وہ حتمی ثبوت پہنچ چکا ہے کہ جیسے 3-4 دن پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو 25 تاریخ اس کے 3 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، 2 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ اکیلے تھے۔ دیکھیے یہ بات ہے ایویڈنس کی، ہم اس لیے انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں، اس کو مرڈر کیوں کرایا گیا۔ اسلام آباد سے یہ پیسے لینے کے لیے آئے تھے، ہائی روڈ لینے کے لیے آئے تھے اور آج پولیس ہائی آفیسر کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہے جو اس بات کو رکھیں گے۔ یہ بہت بڑی پرسنالٹی تھی میرے بیٹے عامر لیاقت حسین، اور یہ ضروری ہے اس کے اچانک موت ہونا، اس کا جاننا ضروری ہے کہ کیسے اس کی وہ 1 بجے اسلام آباد جا رہے ہیں اور 10 منٹ بعد کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ اتنی بڑی وہ پرسنالٹی ہے اور یہ لوگ اس کو چھپا رہے ہیں کہ یہ بس اچانک مر گیا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، کورٹ میں آ گئے تو انشاءاللہ وجہ ضرور، اللہ پہ بھروسہ ہے، وجہ ضرور معلوم ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ 25 کروڑ کا معاملہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت کی وجہ بنا۔ دانیہ شاہ کی والدہ کا چونکا دینے والا انکشاف۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت پر ایک اور نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ دانیہ کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نیا انکشاف کیا ہے۔ دانیہ کی والدہ کے مطابق ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اسلام آباد سے کراچی 25 کروڑ لینے آئے تھے۔ دانیہ کی والدہ نے کہا ہے کہ عامر لیاقت کی موت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ والدہ کا انکشاف ہے کہ عامر لیاقت کو کہیں سے 25 کروڑ ملے تھے۔ مزید دانیہ شاہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہم عدالت میں شواہد پیدا کریں گے۔ دانیہ کی والدہ عدالت میں پیش ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو 25 کروڑ ملے تھے، وہ کراچی لینے آئے تھے، ان کو واپس جانا تھا۔ 10 منٹ بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت واقع ہو گئی ہے۔ کیسے واقع ہوئی، اس کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ اس معاملے کو چھپا رہے ہیں۔ دانیہ شاہ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں عدالت میں شواہد پیش کروں گی۔ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور ان کی موت کیسے ہوئی یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد صحافیوں سے ان کی گفتگو ہوئی۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ رب رکھا، خدا پامان، خدا حافظ، فی امان اللہ۔